ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، وہ برکت والا جمعہ جو گزر گیا، اس میں میں نے سورہ الحجرات کی ابتدائی آیت پڑھی تھی، جس میں امت کو بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا گیا. یہی تو تھا وہاں کہ قول و عمل میں نبی سے آگے آپ نہ بڑھو. آج میں نے دوسری آیت پڑھی ہے اور یہاں بھی خطاب ایمان والوں سے. اگر کوئی بے ایمان کان نہ دھرے تو کوئی گلا نہیں، لیکن ایمان والے کو کان دھرنا، یا ایھا الذین آمنوا یہاں بھی پہلے بھی تھا کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو. اور ان کی جناب میں زور زور سے مت بولو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بات کرنے لگتے ہو آپ. ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا دھرا سب اکارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت کریمہ. سید المفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں اتری ہے، اور وہ لوگ جو کچھ زور سے بات کرتے تھے. جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام جو پہلے سے سراپا ادب تھے، کسی نے بھی اپنے نبی کا اتنا ادب نہیں کیا ہوگا جتنا صحابہ نے کیا. پہلے ہی سے سراپا. جب آیت اتری تو اور زیادہ محتاط ہو گئے ہو. حد یہ ہے کہ صدیق و فاروق بھی جب گفتگو کرتے تھے تو ذرا بھی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی. بارگاہ رسالت میں وفود آتے رہتے تھے. صدیق اکبر کا طرز عمل یہ تھا کہ ایک معلم تیار رکھتے تھے، وہ آنے والوں کو بارگاہ رسالت کا ادب سکھاتا تھا. پھر حاضری کی اجازت ہوتی. آج ایک کتاب لے کے حاضر ہو جاتے. اب میں ان کی کھوٹی عقل کو کیا کروں، ان کو کتاب سب سکھا دے. ایک کتاب لے لیا، ایک پاسپورٹ لے لیا اور ایک کیسہ زر لے لیا، چلے. تو آنے والے وفود کو، وہ مسلمان تھے آنے والے، ان کو صدیق اکبر ایک معلم تھا، جا کے سکھاتا تھا کہ بارگاہ رسالت اس طرح سے حاضری دینا. یہ ہے حاضری کا طریقہ. اب تو حج میں بھی معلم کا پتہ نہیں چلتا. معلم کا خیمہ تو دکھائی دیتا، معلم نہیں دکھائی دیتا. معلم کی دعوت بھی لوگ کھا لیتے ایک وقت کی عرفات میں، لیکن معلم کا پتہ نہیں. یہ کیا خاک معلم ہے جس نے نہ کچھ سیکھا ہے نہ کچھ سکھاتا، کہ حکومت کا معلم ہے. تو ایک معلم تھا جو سکھاتا تھا بارگاہ رسالت، پھر حاضری ہوتی تھی. اور کیوں نہ ہو، یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے بارگاہ رسالت. جبریل امین بھی پر سمیٹ کے آتے ہیں. اور سید الطائفہ جنید بغدادی بھی اگر حاضر ہوتے تو سانس بھی آہستہ لیتے. بازید بستامی بھی آتے تو سانس بھی آہستہ لیتے. اسی کو کسی نے قلم بند کر دیا اور شعری جامہ پہنا دیا. وہ کہتا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید ہی جا.
یہ ادب کی جگہ ہے، ادب گاہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، بہت ادب، اعلیٰ ادب کی جگہ ہے تو آسمان کے نیچے، مزار قدسی آسمان کے نیچے، لیکن عرش جو سب سے اوپر ہے اس سے بھی نازک تر اس کا مقام، عرش نازک۔ نفس سانس کو کہتے ہیں، اس کی جمع انفاس آتی ہے۔ جب یہاں سلطان المشائخ اور سید الطائفہ بایزید و جنید آتے ہیں تو سانس بھی آہستہ لیتے ہیں، بولنا تو درکنار، آئی بات۔ تو یہاں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے کسی کی۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھتے تھے تو لگتا تھا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، سن رہے ہو؟ یہاں تھوڑا سا ادھر ادھر کیے آگے اور سمجھے بہت زیادہ معلوم کر لیا۔ کانما علی رؤوسنا طیر، کہتے ہیں جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ پرندہ جب تک کسی کو زندہ سمجھتا ہے بیٹھتا ہی نہیں، مردے کے اوپر بیٹھے زندہ سمجھے۔ یہ صحابہ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ لگتا تھا کہ ہمارے جسم میں جان ہی نہیں ہے، حضور ہی ہماری جان ہے۔ آج بات سمجھتے، یہ ادب ہے کانما علی رؤوسنا طیر میں۔ لگتا تھا ہمارے جسم میں جان نہیں ہے، حضور ہی ہماری، اسی لیے ان کو جانے جاں کہا جاتا ہے۔ جانوں کی جان حضور ہے، سب کی جان انہیں سے ہے، جانے جاں کہا جاتا ہے۔ بہت آہستہ وہاں گفتگو کرتے ہیں، کوئی اپنی آواز بلند نہیں کرتا۔ اور ثابت ابن قیس قدرتی طور پر ان کی آواز بلند ہے۔ بعض لوگوں کی آواز قدرتی طور پر ہی بلند ہے، اونچی ہے، اور بعض لوگ اونچی کریں بھی تو نیچی ہو جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ تو ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو ایسا محسوس ہوتا تھا ان پر بجلی گری ہے۔ گھروں کا دروازہ بند کر لیا اپنے اور بیٹھ کے رونا شروع کر کہ میرے تو سب عمل برباد ہو گئے، تو میری آواز تو بہت بلند ہے۔ یہ اثر لیا ہوتا، لیکن اس دل نواز آقا نے، اس رؤوف اور رحیم آقا نے جب ثابت ابن قیس کو کئی دن نہ دیکھا تو فرمایا کیا حال ہے ثابت کا؟ تو ان کے پڑوس میں رہنے والوں نے کہا کچھ معلوم نہیں، ہم لوگ بھی نہیں دیکھتے ہیں، خدا جانے کیوں انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہے، بند کرتے ہیں۔ اور سننے میں آیا کہ ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا حضور وہی بتائیں گے، میرا کام ہر دم ہے رونے سے نہ سے، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے، روتے رہتے، میرا عمل تو سب ہے۔ اور ان کے پاس، صحابہ کے پاس جو ہے صرف روزہ نماز ہی نہیں تھا، حج و زکوٰۃ ہی نہیں تھی، قربانی ہی نہیں تھی، ان کے پاس جہاد کی برکت تھی، ان کے پاس ہجرت کی برکت تھی، اور ان کے پاس حضور کے دیدار کی برکت تھی۔ کیا ان کی برکتوں کو کوئی ٹھکانا ہے؟ یہ تین چیزیں ہمارے پاس بالکل نہیں ہیں۔ انہوں نے ماتھے کی نگاہ سے زیارت کی، زیارت کی برکت تو کیا کہنا صاحب، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، صرف جس نے کسی نے دیکھا۔ تین چیزیں ان کے پاس ایسی تھی جو آج زمانے میں کسی پرہیزگار کے پاس نہیں، دیدار کی زیارت، ماتھے کی نگاہ سے، ہجرت کی بشارت، دولت، جہاد۔ اب تو جہاد کے نام سے کب کبھی آتی ہے، جنگلی میں خراج نہ آئے، ملائی کھاتے رہے، یہ سب پرہیزگاری چل رہی ہے۔ بس دیکھو نہ زمین میں سماتی ہے نہ آسمان میں۔ تو بولے تو میرا تو سب بیکار ہو گیا، میری تو آواز بلند ہے، میری ہجرت کہاں گئی، میرا جہاد کہاں گیا، میری زیارت کہاں گئی، میری آواز بلند تھی، حضور کی بارگاہ میں زور زور بولتا تو میرا تو سب گیا۔ ہوتے رہتے، حضور نے فرمایا بلاؤ ثابت کو، بلاؤ۔ گیا قاصد حضور کی طرف سے بلا، حاضر بارگاہ ہوئے، رو رو کے تھک گئے تھے، تھک گئے تھے تو، لیکن پھر بھی دروازہ نہیں کھولتے تھے، روتے رہتے تھے۔ ہاں ثابت کیا بات ہے، کئی دن ہو گئے تم حاضر بارگاہ نہیں ہوئے۔ صحابہ برابر آتے جاتے تھے، وہ پھر درد دل عرض کیا کہ حضور میری آواز بلند تھی، میرا عمل تو سب ضائع ہو گیا، اس لیے کہ قدرت نے کہا میرے نبی کی آواز پر جس کی آواز بلند ہوگی اس کا عمل سب میں ملیا میٹ کر دوں گا، اس کو خبر بھی نہیں۔ اب حضور کی رحمت للعالمین ہی دیکھیں، سرکار مسکرائے، فرمایا ہے ثابت اما ترضیٰ یا ثابت، اے ثابت ابن قیس تو راضی نہیں کہ ان تمید حمیدہ، حضور بشارت دے رہے ہیں کہ تو خوشگوار زندگی گزارے۔ دیکھا کہ یہ ہے زندگی، حمید میں اچھی خوشگوار، ان کو بہت اچھی زندگی گزارنے کی خوشخبری سنا دی۔ کیا تو راضی نہیں کہ تو بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے؟ ان تعیشہ حمیدہ، حمید کہتے بہت اچھی زندگی، وہ تقتل شہیدہ، اور جب تجھے موت آئے تو شہادت کی موت ہے، سب سے اونچی موت شہادت کی ہے، جو آج آدمی نہیں چاہتا انگلی میں کھانا نہیں لگے بلائی کھانے دو مجھے، تو میں مر جاؤں گا تو یہ ڈھابا کون آباد کرے گا؟ تیری ڈھابے کی ایسی کتنے چیز کا نہیں، اتنے دیوانے اور پاگل ہیں، تیرے ہوٹل کا پورا ہو سکتی ہے، گھر میں اچھا کھانا پکا ہے، نکل گئے کھانے کے لیے، بڑے آدمی بنتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو زندگی بھر ہوٹل ہی سے کھاتے ہیں، میاں بھی ڈیوٹی کرتا ہے، بیوی بھی ڈیوٹی کرتی ہے،
اور پیٹ نہیں بھرتا تو نائٹ ڈیوٹی دونوں کرتے ہیں. ارے پیٹ کتنا بڑا, یہ پیٹ ہے کہ ہائی کورٹ ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کیا. اسی پر اکبر الہ آبادی نے کہا وہ اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. اب اسپتال میں مرنے کا شوق ہے, شہید مرنے کا شوق نہیں ہے. اسپتال لے کر ایڈمٹ کرو, وہیں پیدا ہوتے ہیں وہیں مرتے ہیں, آمد بھی وہیں ذہاب بھی وہیں, دونوں راستے وہیں سے کھلے. یہی ہے نا, اور بنے پرہیزگار. کیا پرہیزگار؟ تو کسی پرہیزگار سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ پرہیزگاری کس درجے میں ہے. اس وقت ایک خصوصیت صحابہ کی ہے, کوئی بستر پہ مرنا ہی نہیں چاہتا تھا, سب شہادت کی موت مانگتے تھے. اس کو سیکھ لو آج. کوئی بستر پہ مرنا نہیں چاہتا. خالد بن ولید کو دیکھا گیا تھا, کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا تھا. بہت جوان, بہترین, بہت بڑے اسلامی جنرل, سیف اللہ, اللہ کی تلوار ہے. مرتے وقت ہاتھ ملتے تھے اور روتے تھے. لوگوں نے کہا بڑے بڑے بارکوں میں آپ اترے, بڑے بڑے طوفانوں سے آپ گزرے, بڑے بڑے مورچے آپ نے فتح کیے, کبھی کسی نے دیکھا نہیں آپ کو کہ آپ کے آنسو گرے ہوں؟ کیا موت سے آپ ڈر رہے ہیں؟ کہا نہیں, موت سے نہیں ڈرتا. تب پھر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ وقت ایسا ہی ہے, یہاں تو موت کو یاد کر کے پسینہ آ جاتا ہے. حالانکہ مرنا تو آئی ہے, اور مرنے کی تیاری بھی کچھ نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے آج کچھ نہیں, نتھنگ. بھروسہ مت کیجیے کہ جو کر رہے ہو آپ, بہت کچھ کرنا باقی ہے. کہا نہیں, بالکل نہیں ڈر رہا ہوں موت سے. تو پھر کاہے کو رو رہے ہو؟ کہا اس پر رو رہا ہوں کہ میں شوق شہادت میں کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ٹکڑی لے کے بڑے لشکر سے بھڑ جاتا تھا تاکہ میں شہید ہو جاؤں. انہیں جان دینے کی فکر تھی اللہ کی راہ میں, کہ سب تو دے دیا ہے, یہ جان بھی اللہ کی, یہ بھی خدا کی راہ بھی ہے, سب تو دے دیا ہے. حضرت خالد کی زرہ تک گرو تھی اور خزانے کا انبار آتا تھا, سب خدا کی راہ میں لٹا دیا. مال تو سب دے دیا خدا کی راہ میں, زرہ بھی گرو رکھ دی, یہ جان خدا کی دی, یہ بھی خدا کی راہ میں دے دے. ان کو یہ فکر تھی, ان کو یہ تھی کہ کسی طرح سے جان پر کوئی حرف نہ آئے, انگلی میں خراج. کیا مقابلہ ہو, سمجھا آپ نے, بہت سستا ہے صاحب ہی ہونا. آج شہید نہیں ہو پایا, اس لیے شہید نے حضور نے انہیں سیف اللہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے, تو اللہ کی تلوار کو کون سے کر سکتا, اس لیے شہید نہیں ہوئے, اس لیے روتے تھے شہادت کی موت. تو اب حضور انہیں بشارت دے رہے ہیں ثابت ابن قیس کو, اب تردا یا ثابت ان تعیش حمیدہ, کہ تم خوشگوار اچھی زندگی گزارو دنیا میں, وہ تقتل شہیدہ, اور تمہیں شہادت کی موت آئے. دیکھو ابھی سے خبر دے رہے ہیں, وہ تدخل الجنہ, اور جاؤ جنت میں چلے جاؤ. جنت کی بھی دے, 3 بشارتیں دے دی. اتنی خوشگوار زندگی اس وقت سے ثابت کی ہو گئی تو پوچھو نہیں, چین ہی چین, اس منہ سے جو نکل گیا سب ہو گیا. فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, ہو کے رہی. کہتے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے ثابت نے, سب رش کرتے تھے. زندگی تو اچھی گزاری ہے, حضور نے بشارت دی تھی شہادت کی. جب جنگ یمامہ ہوئی, یہ مسیلمہ قذاب کے خلاف لڑی گئی تھی, صدیق اکبر کے زمان, سخت ترین جنگوں میں تھی, اس میں 22 حفاظ شہید ہوئے. اسی کے بعد جمع قرآن کا معاملہ آیا ہے, تو حضرت ثابت نے دیکھا لوگ جنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ منظر جو حضور کے زمانے میں ان کا تھا وہ دکھائی نہیں دیا ان کو. تو سالم سے کہا کہ سالم, ہم لوگ صحابہ کے زمانے میں ایسی جنگ نہیں لڑتے تھے, جہاں مورچہ سنبھال لیا ہٹتے ہی نہیں تھے, مجالے کوئی ہٹاتے, شہید ہو جائیں گے لیکن ہٹا نہیں سکتا کوئی. انہوں نے کہا بالکل, دونوں نے تیاری کر لی. سالم نے بھی خندق اپنی تھوڑا گہری کر کے بیٹھ گئے, وہیں سے زبردست تیر اندازی کی دونوں نے, اور جو کارہائے نمایاں ان کو انجام دینا تھا میدان جہاد نے دیا, لیکن شہید ہو گئے حضرت سالم بھی اور حضرت ثابت ابن قیس. حضور نے جو بشارت کب دی تھی, صدیق کے زمانے میں شہید ہوئے. جو حضور نے کہہ دیا خدا کی قسم ہو کے رہے گا, آپ کس چکر میں ہو, دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں اڑتی ہوئی سنتے ہو اور سمجھتے یہ ہونے والا ہونے, اور جو بالکل ہونے والا ادھر نہیں توجہ ہے آپ کی, ادھر کہانی نہیں لگا رہے ہو, دیندار بنے گھوم رہے ہیں. یہ فتح منہ عشق و عاشقی کا دعویٰ ہے, شہید ہو گئے. کہتے ہیں جب ثابت ابن قیس شہید ہو گئے تو اس دن آپ نے بڑی قیمتی زرہ, بڑی خوبصورت زرہ پہنی تھی, بہت خوبصورت زرہ. جب شہید ہو گئے ایک آدمی وہاں سے گزرا, دیکھا اتنی خوبصورت زرہ ہے ان کی, اور یہ شہید ہو چکے, زرہ اتار لیا, لے کے چلا گیا. کچھ لوگ پردہ کرنے والے لوگوں کی بھی ہر چیز فوراً اتار لیتے ہیں, زندہ کو تو کیا, مردہ کو بھی چھوڑتے نہیں چھوڑا, زرہ اتار لی, لے کے چلا گیا. وہ پر رات کو ایک مجاہد کے خواب میں آئے حضرت ثابت, کیونکہ شہید مرتا نہیں نا, شہید کو بہت بڑی زندگی ملتی ہے. ایک مجاہد کے خواب میں آئے اور کہنے لگے میں ثابت ابن قیس ہوں. کہا میں ٹھیک پہچان رہا ہوں آپ. کہا جب صبح ہو جائے, خواب میں آئے ہیں, تو جا کے خالد سے ملاقات کرنا, خالد جنرل تھے نا, اور ان سے کہنا میری زرہ ایک آدمی نے لے لی ہے, اس کو لے لیں, اور اسے خواب سمجھ کر کے ادھر ادھر مت کرنا, یہ خواب ہے, اسے خواب مت سمجھنا, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور جس نے لی ہے وہ لشکر کے بالکل کنارے پر ہے اس کا خیمہ, اس نے اپنے گھوڑے کو چرنے کے لیے باندھ دیا چراگاہ میں لمبی رسی میں, یہ نشانی بتا رہا ہوں, اور میری خوبصورت زرہ جو ہے وہ رکھ کر کے اس کے اوپر دیگ الٹ دیا ہے, اور دیگ کے اوپر اونٹ کی کاٹھی رکھ دیا اس نے. سب بتا دیں, یہ شہید کو خبر ہے صاحب,
تو خالد سے کہنا وہ زیرہ میرے لے لو. ٹھیک ہے صبح کہہ دوں گا. کہنے لگے اور ایک چیز سن لو, جب مدینہ منورہ جانا, یہ تو یمامہ میں جنگ ہو رہی ہے نا مسلمہ کذاب کے خلاف, جب مدینہ منورہ جانا تو صدیق اکبر سے سلام کہنا میرا, انہیں کا دور تھا, خلافت انہیں کی, میرا سلام کہنا. اور کہنا کہ میرا تھوڑا سا قرض دینے کو رہ گیا ہے, وہ کاروبار میں ہوتا رہتا ہے, دے نہیں پایا, میں شہید ہو گیا ہوں, صدیق اکبر کو بتا دینا کہ وہ قرض میرا ادا کر دو. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے وہابیوں کے دوسرے امام علامہ ابن قیم نے بھی بیان کیا, انہوں نے بھی بیان, اس واقعے جو بیان کر رہا ہوں ابھی آپ سے, کہا میں بالکل کہوں گا مدینہ منورہ جا کے پہلے تو آپ کی سیرہ لے لی جائے گی. کہا ٹھیک ہے, تو کہہ کے پھر چلے گئے. یہ ہے شہید کا معنی. بہت اونچی زندگی ہوتی ہے شہید, مرتا ہی نہیں وہ, اور موت کا مزہ چکھنے کے بعد کوئی آرزو نہیں کرتا پھر مرنے. زندگی کا مزہ تو سب چکھ رہے ہیں, موت کا مزہ بھی ایک دن چکھنا تو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کوئی نہیں بچے گا, جتنے بھی صحت مند ہونا ہو لو, اور جتنی بھی عمر گزارنی گزار لو, مرنا تو ہے. موت زندگی کا مزہ آپ نے چکھا ہے, موت کا مزہ بھی چکھنا ہے. تو ایک بار جس نے موت کا مزہ چکھا کبھی پھر مرنے کی آرزو نہیں کرے سوائے شہید. اب سمجھ لینا کیسی زندگی ہو. شہید کہتا ہے مجھے پھر بھیج دے, تو مجھے پھر بھیج دے, مجھے پھر شہید ہو جاؤں گا. وہ شہید جانتا ہے کہ اللہ کے راہ میں مرنے میں کیا مزہ ہے. دنیا دار کیا جاتا ہے, کھانے سے فرصت نہیں, پینے سے فرصت نہیں, کمانے سے فرصت نہیں, گننے چننے سے فرصت نہیں, یہ کہتا ہے. اللہ والا جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے میں کیا مزہ ہے. لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا, تب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ زیادہ. سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے میں, اللہ کی راہ میں جینے میں بھی مزہ ہے, مرنے میں جینے کو لے رہے ہیں آپ, تو دیکھ لو. صبح کو اٹھایا آدمی, گیا خالد ابن ولید کے پاس, اور کہا رات خواب میں آئے تھے ہمارے ثابت ابن قیس. اچھا, اب وہ تو جانتے تھے کہ شہید زندہ ہے, اور دوسرا ہوتا وہ کہتے کیا بات ہے یار, کوئی اور کوئی ہوتا. کہا رات کو ثابت ابن قیس میرے پاس خواب میں آئے. کہا ٹھیک ہے, آئے تھے کہاں؟ کہا بہت خوش تھے, بہت اچھے تھے, اور ایک پیغام پہنچایا ہے آپ تک. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ان کی زرہ بڑی خوبصورت, بڑی قیمتی زرہ اس دن پہنے ہوئے تھے, ایک آدمی نے لے لیا ہے, وہ لشکر کے کنارے پر ہے, پورا پتہ بتا دیا. خالد نے کہا ٹھیک. اسی وقت خالد روانہ ہو گئے, جو پتہ بتایا تو پہنچ گئے. گھوڑا بندھا دیکھا, دیکھ الٹا ہوا دیکھا, اس پر اونٹ کی کافی دیکھی, دیکھ کے کیا ہوشیاری کیا تھا خالد نے فوراً سب الٹ پلٹ کے زیرہ اٹھا لیا. اس کو بھی حیرت ہوئی کہ ان کو کیا کس نے یہ ٹھیک پتہ بتا دیا. یہ ہے شہید. ہمارے یہاں شہداء کو سب خبر ہے, نبی کو خبر نہ ہوگی, یہ ان کے غلاموں کو خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. حضرت خالد نے تو عمل کر لیا, ان کے گھر والوں کو زرہ دے دی. کیا کہنا, خالد بن ولید جتنے بہادر تھے اتنے ہی سخت تھے. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی سخاوت زیادہ تھی کہ شجاعت زیادہ تھی. جتنے بہادر تھے اتنے سخت تھے, دیتے تھے لوگوں کو اپنی زرہ گرو رکھ دیتے تھے, لڑائی کو پہنتے تھے. پھر جب یہ آدمی گیا صدیق اکبر, دوسرا پیغام صدیق اکبر سلام کہا. ثابت ابن قیس نے آپ کو سلام کہا شہید ہونے کے بعد. جواب دیا کہ وعلیکم السلام, دونوں کو جواب دیا. کہا کیا کہا ثابت نے پوچھا شہید ہونے کے بعد کیا کہا؟ ہاں میرا تھوڑا سا قرض میں دینے والا تھا, نہیں دے پایا اور شہید ہو گیا, تو آپ دے دیے. کہا بالکل دے دیتا ہوں. پھر صدیق اکبر اسی وقت دے دیے. یہ سن لو, قرض کے بارے میں آج بہت خیر محتاط رویہ لوگوں نے اختیار کیا, یا لیتا مرے یا دیتا. یہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے قرض دینا, یہ آپ کو اگر آپ ایمان والے ہو تو, اور نہیں تو جو سمجھ میں آتا. وصیت کی امیر المومنین دیتے, بلکہ جو وعدہ کیا اس سے پہلے دو. اگر 1 مہینے کو وعدہ کیا ہے تو کچھ پہلے دے دو, اور ہو سکے تو 1 دن میں دے دو, اللہ توفیق دے دو. قرض فوراً ادا کرو, اپنی بھلائی چاہتے ہو, نہیں بہت مصیبت پڑنے کے بعد کھڑی ہو جائے گی, قبر میں جا کر چکانا ہے, اور وہاں چکانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, اور گھر والے کچھ نہیں کریں گے. 3 دن روئے دھوئیں گے, آنسو کیا, چوتھے دن سب برابر ہے. 2-4 اگربتی سلگائیں گے, 2-4 دن جا کر کے اس کے بعد خدا بیٹا. یہ دنیا ایسی. میں نے بادشاہوں کی قبروں کو یہاں دیکھا. جب میں تاج محل گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بھی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, شاہوں کی قبر پر ایک بھی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. اور جب اللہ والوں کے یہاں پہنچا تو ہجوم دیکھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اب پھر جا کے دیکھ لیجیے. ہم اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ جس کے پیچھے پوری دنیا تھی, حکمرانوں کے پیچھے, آج کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا. یہ ہے ان کی زندگی. اور یہ ہے خواجہ کے حضرت, جا کے دیکھیے. خواجہ تو بہت بڑی ذات ہے, وہ تاجدار ہے ہندوستان. ان کا کیا کہنا صاحب, سب کچھ ان کا. یہاں دوسری درگاہ بابا بہاؤدین شاہ کے یہاں دیکھ لیجیے, مخدوم مہائمی کو دیکھ لیجیے. یہاں کی بات کر رہا ہوں, ذرا جا کے دیکھ, کسی اللہ والے کے یہاں چلے جائیے, کچھ ہوگا تو وہ کرو کہ جس سے لوگ مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں. زندگی میں واہ واہ کر کے تمہیں گزارنے واہ واہ کہ ہوائی جہاز میں اڑانے والے بہت لوگ ہیں, چھوڑ دو اس کو. بڑی خوشی کی بات مجھے جب لگی, جب میں نے کتابوں میں یہ دیکھا کہ اس واقعے کو وہابیوں کے بھی امام نے, اس حدیث کو جو حضور نے بشارت 3 سنائی تھی کہ تو اچھی زندگی گزارے گا, شہید ہو کے مرے گا اور جنت میں جائے گا, 3 بشارت دیتی تھی. کیا کہنا حضور, جب دیتے تو پھر دیتے ہی جاتے تھے. یہاں کی زندگی بھی اچھی ہوگی سر. تو جب یہ میں نے دیکھا کہ وہابیوں کے بھی دوسرے امام علامہ ابن قیم نے اس واقعے کو نقل کیا, یہ زرہ والا واقعہ اور صدیق اکبر.
تو اب تو ان کے لیے بھی جگہ نہیں کہ نہ کریں. اگر حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی شان کیا ہوگا؟ اللہ ہی جانے. یہ غلاموں کی شان ہے، آقا کی شان نہ پوچھو. وآخر دعوانا الحمدللہ.